نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا واللائی اور وہ عورتیں یئسن من المحیض جو مایوس ہو جائیں حیض سے من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے ان ارتبتم اگر تم شک کرو فعدتہن 3 اشہر پس ان کی عدت 3 مہینے ہے واللائی لم یحضن اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا وأولاة الأحمال اور حمل والیاں اجلہن ان یضعن حملہن ان کی عدت یہ ہے کہ حمل وضع ہو جائے ومن یتق اللہ اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے یجعل لہ من امرہ یسرا اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے ذالک امر اللہ انزلہ الیکم یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کیا تمہاری جانب ومن یتق اللہ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے یکفر عنہ سیئاتہ تو اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا اور اس کے لیے اجر بہت بڑا کر دیتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 اور 5 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ چھوٹے بچوں کو اگر آگے بٹھا دیں ویسے بھی ان کو دیکھنا ضروری نہیں ہے آپ آگے بیٹھ جائیں پچھلوں کے لیے کھلی جگہ بن جائے گی آپ آگے آ جائیں بلال آپ آگے قرآن مجید پڑھے رہے ہیں بس صرف آپ آگے آ جائیں ادھر آگے ادھر میری طرف دیکھو نا ادھر آگے بیٹھ جاؤ ہلال آپ بھی آ جاؤ ایسے ایک تو ٹیک نہیں لگائیں گے نیند بھی نہیں آئے گی معزز سامعین سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 اور 5 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے طلاق سے متعلق کچھ مسائل ہم نے پڑھے
اور عدت سے متعلق آج کے سبق میں خصوصاً عدت کا بیان ہے۔ عدت شمار کرنا اور اس کو گن کر رکھنا لازم ہے، جیسا کہ آیت نمبر 1 میں ہم نے پڑھا، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کو شمار کرو، گنو، یہ اللہ کی حدود ہیں اور ان پر عمل کرنا لازم ہے، کیونکہ جب تک عورت عدت میں ہے تب تک وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ عدت کے دوران اس کے ساتھ نکاح کا پیغام اور منگنی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آج کے سبق میں عدت کے مسائل ہیں۔ ان آیات میں تو 2 قسم کی عورتوں کی عدت کا بیان ہے، ایک وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا اور ایک حمل والی عورتیں۔ ویسے اس کے علاوہ بھی مسائل ہیں، میں پہلے آپ کو زبانی سارے مسائل عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آیات دیکھ بھی لیتے۔ ہم نے پہلے کل پرسوں پڑھا کہ وہ عورت جس کو طلاق ہو جائے، اس کو حیض بھی آتا ہو، تو اس کی عدت ہے 3 حیض، یہ سورۃ البقرہ میں ذکر ہے۔ نمبر 2 وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا، وہ بڑھاپے کی وجہ سے، اس کو آئسہ کہتے ہیں، مایوس ہو گئی ہے، یا بعض کو بچپن کی وجہ سے نکاح پہلے ہو گیا ابھی ان کو شروع نہیں ہوا، بہرحال جن کو حیض نہیں آتا ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ نمبر 3 وہ عورت جن کے پیٹ میں حمل ہے، ان کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کی ولادت تک۔ نمبر 4 وہ عورت جس کو طلاق میاں بیوی کی ملاقات سے پہلے ہو گئی، نکاح ہوا اور اس کے بعد خلوت سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ تو یہ 4 قسم کے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ ضمن میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، اس کو ایلا کہتے ہیں، ایلا، تو وہ 4 مہینے انتظار کرے گی۔ اگر 4 مہینے تک اس قسم سے رجوع کر لیا تو طلاق نہیں ہوگی، ورنہ وہ بھی طلاق ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ رہ گیا، بیوہ کی عدت، جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ یہ عدت سے متعلق تقریباً سارے مسائل اس میں نے عرض کر دیے۔ اب اگر مقامات نکال لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے آپ دوسرا پارہ نکالیں، سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2، صفحہ نمبر 33 ہے جی، صفحہ نمبر 33۔ صفحہ نمبر 33 کے بالکل آخر سے طلاق کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، عدت کا، لیکن اس سے 2 آیتیں اوپر آپ دیکھیں، غالباً آیت نمبر 225 ختم ہو رہی ہے اور 226 شروع ہو رہی ہے، تو یہاں پہ وہ ایلا والا مسئلہ جو میں نے ابھی عرض کیا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کر لے اپنی عورتوں سے۔ ایلا کا مطلب میں نے عرض پہلے کر دیا کہ قسم اٹھائے کہ میں بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، کئی لوگوں نے خود مجھ سے بھی پوچھا ہے بھائی جی، اور عموماً لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، اور کوئی ملے نہ ملے تبلیغی جماعت پہ ضرور کرتے ہیں، وہ جی 4 مہینے واسطے چلے جاتے ہیں، بیوی طلاق ہو جاتی، حالانکہ یہ جہالت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہالت۔ اور ہمارے ہاں ایک مثال مشہور ہے، بھائی لس سے بندہ، اس پہ ہر ایک کو غصہ آ جاتا ہے، سمجھیں، کسی اور پہ غصہ آیا نہ ہے، تبلیغی جماعت پہ غصہ آ جاتا ہے، یہ 4 مہینے کے لیے کیوں جاتے ہیں جی؟ بھائی وہ طلاق تب ہوتی ہے جب اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہو، تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اور یہ جو مزدوری کے لیے سالہ سال جاتے ہیں ان پہ غصہ نہیں آتا، کیونکہ وہ تو نوٹ لے کر آتے ہیں نا،
اور تبلیغی جماعت والے نوٹ گھر میں جو پڑے وہ بھی لگا کے آ جاتے ہیں، اس لیے آ جاتا ہے غصہ۔ بہرحال 4 مہینے بعد طلاق تب ہوتی ہے جب اس نے قسم کھائی ہوئی ہو کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا، یہ بات کہی ہے، اب 4 مہینے گزر گئے ہیں تو طلاق ہو جائے گی۔ تو قسم نہیں کھائی ہوئی تو پھر تو باشو، تبلیغی جماعت والے قسم کدھر کھاتے ہیں، وہ تو تسلیاں دے کے جاتے ہیں، بہت جلدی واپس آ جاؤں گا، ٹینشن نہیں لینی۔ یہ تو سمجھ آئی، الٹے فضائل سنا کر جاتے ہیں۔ بہرحال للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو ایلا کر لیں، قسم کھا لیں کہ عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، من نسائہم، اپنی بیویوں سے ایلا کر لیں، تو تربص 4 اشہر، انہوں نے انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ کتنے مہینے جی؟ 4۔ فَإِن فَاؤوا، اگر 4 مہینوں کے اندر اندر شوہر رجوع کر لے تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ قسم توڑ دے تو قسم کے توڑنے کا کفارہ دینا پڑے گا، باقی طلاق ملاق کچھ نہیں ہوگی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا پختہ عزم کر لیں، بھئی نہیں جی نہیں میں نے رجوع نہیں کرنا، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ اس کو بھی سننے والا جاننے والا ہے۔ معلوم ہوا قسم کے بعد 4 مہینے گزر جائیں تو طلاق ہے، فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ۔ اب آگے وہ طلاق والیوں کی عدت کا بیان ہے جو ہمارا آج کی سبق کا موضوع ہے۔ والمطلقات، طلاق والی عورتیں، یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ اپنے نفسوں کے ساتھ انتظار کریں 3 حیض۔ اب چونکہ حیض اور پیٹ کے اندر حمل، ان کے بارے میں عورت خود ہی صحیح خبر دے سکتی ہے، اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، حلال نہیں ان عورتوں کے لیے، أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں۔ یعنی ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ مثلا حمل ہو اور کہیں کہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ حمل تو 9 مہینے لگ جائیں گے، عدت لمبی ہو جائے گی، ابھی ابھی شروع ہوا ہے، اور ادھر 3 مہینے میں ختم ہو جائے گی۔ وہ چاہتی ہیں کہیں آگے نکاح ہو تو جھوٹ بول لیں کہ نہیں نہیں کوئی نہیں عمل ہے، تو یہ سخت گناہ گار ہوں گی اگر پہلے شوہر کا عمل لے کر کسی آگے نکاح کر لیا تو ان کے لیے بالکل جائز نہیں، ان کے لیے بالکل حلال نہیں کہ وہ چھپائے جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو، اگر ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو صاف بات بتائیں اور اس میں ہرگز جھوٹ نہ بولیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور ان کے شوہر وہ زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے میں، فی ذالک، اس عدت میں۔ عدت کے دوران میں نے کل عرض کیا تھا کہ شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہے اور وہ رجوع کر سکتا ہے۔ ان ارادو اصلاحا، اگر ارادہ اصلاح کا ہو تو، عدت تنگ کرنے کے لیے نہیں، جیسا کہ کل بھی ہم نے پڑھا۔ اور ساتھ ساتھ بھی بتایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح حق ہے جیسا کہ ان پر حقوق ہے دستور کے ساتھ۔ فرمایا ان کے اوپر بھی حق ہے اور ان کے لیے بھی حق ہے، ذرا دھیان کرنا۔ ایک ہے لہن اور ایک لفظ ہے علیہن، لہن اور علیہن، نظر آ رہے ہیں جی دونوں لفظ؟ لہن کا معنی ان عورتوں کے لیے، علیہن کا معنی ان عورتوں پر، جیسا کہ ان عورتوں پر حق ہے نا، ایسے ہی ان عورتوں کے لیے بھی حق ہیں، اس لیے دھیان کرو۔ حقوق سب کے ہیں، سب کا خیال کرو، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ان پر فوقیت حاصل ہے، مردوں کو ان پر فوقیت حاصل ہے۔ ہن ڈر کے بولنے نہیں تھے بھی بھیا، اتنے تو بولو، اللہ کے بدلے کون سے سن رہی ہیں، سمجھ آئی؟ مردوں کو ان پر کیا ہے جی؟ فوقیت حاصل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم۔ دیکھو حقوق کی بات تو اللہ نے کی ہے نا، حقوق کی بات تو اللہ نے فرمایا عورتوں کے لیے بھی حقوق ہے، لیکن مردوں کو فوقیت ہے۔ لیکن جہاں تک حقوق اللہ نے دی ہیں ان کو وہیں تک رہنا چاہیے، اللہ کے حقوق احکامات میں مداخلت۔
اب عورتیں کہتی ہیں جی ہمیں طلاق دینے کا بھی اختیار ہمارے پاس ہونا چاہیے. ایک یہ زبردست طریقہ ہے، بندہ مزدوری کر کے راتی گھر آوے اگو طلاق ملی گئی ہوئے، ساری دن بیچارہ مزدوری کرتا رہا، پتھر کوٹتا رہا، لوہا کوٹتا رہا، اور رات کو کیا مل گئی جی؟ طلاق مل گئی. تو اس لیے تھوڑا مہربانی کرے. تو ایک یہ ہو گیا جی عدت، 3 حیض اس عورت کی جس کو حیض آتا ہو. اس کے ساتھ اگلے صفحے پہ دیکھیں جی، بالکل اگلے صفحے کے آخر میں دیکھیں، آیت نمبر 233 ختم ہو رہی ہے اور 234 شروع ہو رہی ہے. والذین یتوفون منکم، یہ بیوہ کی عدت ہے. والذین، اور وہ لوگ، یتوفون منکم، جو تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تو وہ انتظار کرے اپنی ذات کے ساتھ 4 مہینے اور 10 دن. بیوہ کی عدت کتنی ہوئی؟ 4 مہینے اور 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مدت کو پورا کر لیں، 4 مہینے اور 10 دن پورے ہو جائیں، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو کوئی گناہ نہیں ان پر کہ جو اپنے نفسوں کے بارے میں دستور کے ساتھ کرے، آگے نکاح کرنا چاہیں کوئی حرج نہیں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے. ایک مقام آپ اور نکالے، 22ویں پارے میں جائیں، اور سورت کا نام ہے سورۃ الاحزاب. آیت نمبر 48 ختم ہو رہی ہے، 49 شروع ہو رہی ہے. 22واں پارہ اور صفحہ نمبر ہے 383. 383. آیت نمبر 49. 48 ختم ہو رہی ہے، 49 شروع ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو ایمان والی عورتوں سے. علی صاحب ابھی نکاح نہیں کرنا ابھی؟ اچھا میں نے کہا بھائی اے ایمان والو جب نکاح کرو ٹور پہ بجر پہلے یہ کام تو کرا ہوئی ہے. ابھی زبیر صاحب نے کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو ایمان والی عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، ان کو مس کرنے سے پہلے، ان کو چھونے سے پہلے. نکاح ہوا اور میاں بیوی کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس سے پہلے کیا ہو گئی؟ طلاق ہو گئی. فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، تو تمہارے اوپر کوئی عدت نہیں جس کو تم شمار کرو. یعنی میاں بیوی کی ملاقات سے پہلے ہی طلاق ہو گئی ہے، اس پر کوئی عدت نہیں. فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، ان کو کچھ نفع وغیرہ، کچھ کپڑے وغیرہ دے دو اور عزت کے ساتھ رخصت کر دو، ان پر عدت کوئی نہیں ہے. تو یہ چند مسائل تھے جو میں نے پہلے عرض کیے تھے اور آپ کے سامنے بیان کر دی. اب 2 عورتیں رہ گئی ہیں، ان کی عدت ہمارے آج کے سبق میں ہے. اب سبق کی طرف آئیے. واللائی یئسن من المحیض، اور وہ عورتیں جو مایوس ہو جائیں حیض سے. اب جن کو حیض نہیں آتا، بڑھاپے کی وجہ سے عمر ان کی زیادہ ہو گئی، عمر رسیدہ ہو گئی ہے، تو مایوس ہو گئی ہیں حیض سے. من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے. اب حیض تو ان کو آتا نہیں ہے، تو ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر. اب ظاہر ہے تم شک کرو گے کہ ان کی عدت کیسے شمار ہو، تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. ان کی عدت مہینوں کے حساب سے گن لی جائے تو ان کی عدت 3 حیض کی بجائے کتنے؟ 3 مہینے. واللائی لم یحض، اور اس طرح وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا، پہلے فرمایا جو مایوس ہو گئی، یعنی آتا تھا اب نہیں آتا، یا وہ عورتیں جن کو آتا ہی نہیں ہے، ان سب کی عدت کتنے میں؟ 3 مہینے ہو گئی. اور آگے جی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، حمل والیاں، اجلہن ان یضعن حملہن، تو ان کی مدت یعنی ان کی عدت وضع حمل ہے، بچے کی پیدائش تک ہے. عورت کو طلاق ہوئی ہے، 20 دن بعد، 10 دن بعد، 1 مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد، 2 مہینے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا ہے، عدت ختم ہو گئی ہے. اسی طرح عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس کی بھی 4 مہینے 10 دن کوئی نہیں ہے، وضع حمل ہے.
اب وہ 3 مہینے بعد ہو جائے، 4 مہینے بعد یا 7 مہینے بعد ہو جائے، جب بھی جتنا بھی وقت لگ جائے، اس میں کم بھی ہو سکتی ہے اور اس میں وقت زیادہ بھی لگ سکتا ہے۔ اگر جلدی بچہ پیدا ہو گیا تو جلدی عدت ختم ہو گئی، اور اگر تاخیر سے ہوا تو تاخیر سے ختم ہوئی۔ بہرحال ان کی عدت وضع حمل ہے، بچے کی ولادت تک ہے۔ تو یہ سارے مسائل عرض کر دی۔ میاں بیوی کی ملاقات سے پہلے طلاق ہو گئی، نمبر 1 کوئی عدت نہیں۔ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ حیض والی کی عدت 3 حیض ہے، جن کو حیض نہیں آتا ان کی 3 مہینے ہے، اور حمل والیوں کی وضع حمل ہے۔ یہ سارے مسائل ہم نے دیکھ بھی لیے اور پڑھ بھی لیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے شریعت کے حدود اور احکامات میں اللہ سے ڈر ڈر کر وقت گزارنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ کوئی ایسے نہیں کہ بس ٹھیک ہے سن لیا اور گیا، فرمایا یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ ذالک امر اللہ، یہ قوانین ہیں۔ انزلہ الیکم، اللہ نے یہ قوانین نازل کیا آپ کی جانب، تو یہ اللہ کے کیا ہیں جی؟ قوانین ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید آئین کی کتاب ہے، قرآن قانون کی کتاب ہے۔ اللہ ان قوانین کا نفاذ ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا نصیب فرمائے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیوں کو بھی دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔